الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصیام بعد رمضان صیام شہر اللہ المحرم. رواہ مسلم. محترم سامعین، آج کا درس ہے محرم الحرام کی اہمیت اور یوم عاشورہ کی فضیلت اور اس کے اعمال. آپ کے سامنے قرآن حکیم سورہ توبہ کی آیت 36 تلاوت کی گئی ہے. اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا بے شک مہینوں کی گنتی اللہ رب العالمین کے نزدیک 12 ہے. اللہ رب العالمین کی کتاب میں 12 ہے. اسی دن سے جس دن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، ان میں 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں. یہی سیدھا راستہ ہے. اے لوگو، تم ان مہینوں کے اندر اپنے اوپر ظلم نہ کرو. اس آیت کے اندر بتلایا گیا کہ مہینوں کی گنتی اللہ رب العالمین کی کتاب میں اللہ رب العالمین کے نزدیک 12 ہے، جن میں سے 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں. انہی میں سے ایک مہینہ یہ محرم کا مہینہ ہے. 4 مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب ہے. معلوم یہ ہوا کہ محرم الحرام کا یہ مہینہ حرمت کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، جس میں ہمیں اس مہینے کا احترام کرنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رمضان کے بعد اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے زیادہ افضل روزہ اللہ رب العالمین کے مہینے محرم کا روزہ ہے. محرم کا روزہ رمضان المبارک کے روزے کے بعد سب سے افضل روزہ ہے. یوم عاشورہ کی فضیلت کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صیام یوم عاشورہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، کہ عاشورہ کے دن کے روزے کے تعلق سے مجھے امید ہے اللہ رب العالمین پر کہ اس کے ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ 1 سال پہلے کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. معلوم کیا ہوا کہ عاشورہ کا روزہ رکھنے سے 1 سال کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اس روزے کی اہمیت کیوں ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مدینہ کے یہود روزہ رکھتے ہیں عاشورہ کے دن. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ھذا یوم صالح ھذا یوم نجى اللہ بنی اسرائیل من عدوهم فصامہ موسیٰ. یہ بہت ہی نیک اور بہت ہی بابرکت والا دن ہے. اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمنوں سے آزاد کیا تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن روزہ رکھا تھا، تو ہم اس کی وجہ سے روزہ رکھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ. اللہ کے نبی نے کہا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کی اقتداء کرنے میں تم سے زیادہ حق رکھتا ہوں. فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا روزہ رکھنے کا حکم اپنے صحابہ کرام کو دیا. اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عاشورہ کا دن ایسا دن ہے جس دن ہم جاہلیت میں روزہ رکھتے تھے. جب رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا یوم من ایام اللہ فمن شاء صامہ ومن شاء ترکہ. یہ اللہ رب العالمین کے دنوں میں سے ایک دن ہے، تو جو آدمی چاہے روزہ رکھے اور جو چاہے روزہ نہ رکھے. اسی طریقے سے ایک دوسری حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے، بیان کرتی ہیں کانا یوم عاشورہ تصومہ قریش فی الجاہلیۃ. کہ عاشورہ ایک ایسا دن ہے جس دن قریش بھی جاہلیت میں روزہ رکھتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مکہ میں روزہ رکھا ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے آپ نے روزہ رکھا، مدینہ پہنچ کر اور اپنے صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا. لیکن جب رمضان المبارک کا روزہ فرض قرار دیا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روزہ چھوڑ دیا اور آپ نے فرمایا کہ جو آدمی چاہے روزہ رکھے اور جو چاہے روزہ نہ رکھے.
اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان المبارک کے بعد کسی اور مہینے میں شدت کے ساتھ روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے اس دن یعنی عاشورہ کے دن، یعنی عاشورہ کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برابر روزہ رکھتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جب روزہ رکھتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ انہ یوم تعظمہ الیہود یہود والنصارى فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ سُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعِ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ دن ہے جس دن کی یہود و نصارہ تعظیم کرتے ہیں وہ بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آنے والے سال، جب آنے والا سال آئے گا تو انشاءاللہ ہم 9 محرم الحرام کو بھی روزہ رکھیں گے، لیکن وہ سال آیا نہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ جیسا کہ مسلم ہی کی دوسری روایت میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسع، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو ضرور بضرور 9 کو بھی روزہ رکھوں گا۔ ان تمام حدیثوں سے پتہ یہ چلا کہ محرم الحرام کی، عاشورہ کے دن کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ محرم الحرام یہ حرمت کے مہینوں میں سے، عظمت کے مہینوں میں سے، تعظیم کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ عاشورہ کا دن یہ وہ دن ہے کہ جاہلیت میں قریش جس میں روزہ رکھتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تب بھی عاشورہ کے دن روزہ رکھتے تھے۔ یہود و نصارہ بھی اس دن کی تعظیم کرتے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے نجات کے شکرانے کے طور پر یہود و نصارہ روزہ رکھتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کے اتباع میں صحابہ کرام کو عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں بھی روزہ رکھا۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتلایا گیا کہ یہود و نصارہ اس کی تعظیم کرتے ہیں اور آپ یہود و نصارہ کی مخالفت کا حکم دیتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئندہ سال انشاءاللہ اگر میں زندہ رہا تو 9 کو روزہ رکھوں گا، لیکن اللہ کے آنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ ان تمام حدیثوں سے پتہ یہ چلا کہ عاشورہ کے دن کا روزہ 9 تاریخ اور اسی طریقے سے 10 تاریخ کو رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے۔ جہاں تک 11 تاریخ کی بات ہے تو 11 تاریخ والی روایت جو ہے وہ ضعیف ہے۔ اگر کوئی آدمی 9 ذی الحجہ کو روزہ نہیں رکھ سکتا ہے تو وہ صرف 10 کو رکھ لے، اس کے لیے کافی ہوگا۔ اس کا روزہ رکھنے کا فائدہ یہ ہے کہ اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اس مہینے کے اندر عاشورہ کے دن جتنے بھی اعمال کیے جاتے ہیں، چاہے چہرہ پیٹنا ہو، سینہ کوبی ہو یا ماتم ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں جاہلیت سے ہیں، اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کوئی خاص نظر و نیاز، حلوہ، ماتم، یہ سب قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں بدعت ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی مسلمانوں میں سے نہیں ہے جو چہرے کو پیٹتا ہے، گال پیٹتا ہے، اپنی گریبان پھاڑتا ہے اور جاہلیت کی پکارتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے اس دن میں نئی چیز ایجاد کرے، کوئی نئی بات ایجاد کرے، وہ چیز مردود ہے، باطل ہے۔ اس لیے اس دن میں، عاشورہ کے دن میں صرف روزہ رکھنا ثابت ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے، نیک اعمال کرنا چاہیے طریقے سے، کہ بدعت سے، تعزیہ سے، کوئی خاص نظر و نیاز سے، کسی خاص لباس سے یا ماتم کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت پر چلائے۔ اس سال کا جو روزہ ہے وہ 9 تاریخ سنیچر کو اور 10 تاریخ اتوار کو پڑتا ہے۔ 5
اور 6 جولائی کو روزہ رکھنا ہے. ہمیں چاہیے کہ کل سے انشاءاللہ یعنی سنیچر کو اور اتوار کو انشاءاللہ ہم روزہ 2 دن رکھیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں، اتباع میں، موسیٰ علیہ السلام کی پیروی اور اتباع میں، اور اس خواہش کے ساتھ، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ اس کے ذریعہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا. آمین.